السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضامین قرآن کا خلاصہ پارہ وار، آج 10واں پارہ ہمارے سامنے ہے۔ وَاعْلَمُوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ اس پارے کا خلاصہ ابھی ہم دو حصوں میں پڑھیں گے۔ پہلا حصہ سورۃ الانفال کا بقیہ جز ہے، اور دوسرا جز جو ہے وہ سورۃ التوبہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ گزشتہ پارہ قال الملأ میں سورۃ الانفال کی مجموعی 75 آیات میں سے 30 آیات آئی تھیں، لہذا اس کی بقیہ 45 آیات 10ویں پارہ وَاعْلَمُوا میں ہیں۔ پھر مصحف کی ترتیب سے نویں سورۃ التوبہ اسی 10ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، اور اس کی آیت نمبر 93 تک یہ پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ 10ویں پارے کا پہلا حصہ یعنی سورۃ الانفال کی آخری 45 آیات جو 6 رکوعوں میں ہے، اور دوسرا حصہ سورۃ التوبہ کی ابتدائی 93 آیات جو 4 آیات زائد 11 رکوعوں میں ہیں۔ اس طرح اس پارے میں مجموعی طور پر آیات کی تعداد 138 ہے، جو کہ 4 آیات زائد 17 رکوعوں میں ہے۔ اس کے مضامین کو ہم دیکھتے ہیں تو پہلا حصہ جو سورۃ الانفال کی آخری 45 آیات پر مشتمل ہے، اس حصے میں 4 نمایاں نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1 تو مال غنیمت کا حکم، نمبر 2 غزوہ بدر کے حالات، نمبر 3 جنگ سے متعلق چند ہدایات، اور نمبر 4 ہجرت اور نصرت کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی ضرورت۔ جہاں تک مال غنیمت کے حکم کا تعلق ہے تو سورۃ الانفال کی پہلی آیت آپ کو یاد ہوگا کہ مال غنیمت کے بارے میں سوال آیا تھا، یسألونک عن الانفال۔ وہاں جواب میں اصول تو بیان کر دیا گیا تھا کہ یہ جو انفال ہیں یہ للہ، یہ اللہ کے لیے ہیں اور اس کے رسول کے لیے۔ اب 10ویں پارے کے شروع میں تفصیل ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصے ہوں گے۔ 5واں حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے مخصوص ہے، اور باقی 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ دوسرا موضوع جو غزوہ بدر کے حالات اور اس میں نصرت اور پھر کافروں کی ذلت، ان کے اسباب ہمیں اس میں نظر آئیں گے۔ تو غزوہ بدر کے حوالے سے جو باتیں 10ویں پارے کے شروع میں آئی ہیں، ان میں یعنی ہمارے اس حصے میں ان میں چیدہ پہلو یہ ہیں کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی صورت پیدا فرما دی کہ کفار مسلمانوں کو اور مسلمان کفار کو تعداد میں کم سمجھ رہے تھے، کیونکہ اللہ نے اس جنگ کا ہونا طے فرما دیا تھا۔ تو صورتحال اس طرح بنا دی کہ کسی کو بھی دوسرے کی کثرت دیکھ کر راہ فرار اختیار کرنے کی نہ سوجھے۔ دوسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے غزوہ بدر کے حوالے سے کہ شیطان جو ہے وہ مشرکین کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے سامنے ان کے اعمال کو، ان کے طریقہ کار کو مزین کر کے پیش کرتا رہا، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کی نصرت جب تذکرہ کیا، اس کے حصول کے حوالے سے 4 بنیادی عناصر بھی ذکر فرمائے جو کہ نصرت کا سبب بنے۔ نمبر 1 میدان جنگ میں ثابت قدمی، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، نمبر 3 آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بچ کر رہنا، اور نمبر 4 دشمن سے مقابلے کے وقت ناموافق امور پر صبر کرنا۔
یہ چیزیں ہمیں ان دو آیات میں ملتی ہیں، آیت نمبر 45 اور 46 میں، جب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہاری مٹبھیڑ ہو، فاثبتوا تو ثابت قدم رہا کرو، واذکروا اللہ کثیرا اور اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، لعلکم تفلحون یہ ہے بنیادیں تمہاری کامیابی کے لیے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ اور رسول کی اطاعت قائم رکھو اور آپس میں جھگڑو مت، فَتَفْشَلُوا ورنہ تو تم ہٹ جاؤ گے، تم شکست کھا جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِیحُکُم تمہاری ہوا اور تمہارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا، وَاصْبِرُوا اور پھر صبر کو قائم رکھو، صبر پہ قائم رہو، ان اللہ مع الصابرین یقین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ قریش غزوہ بدر میں ذلیل و خوار ہوئے تو اللہ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی قوم شکر کے بجائے معصیت شروع کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے اور اسے نعمت کی جگہ نکبت اور راحت کی جگہ ہیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جنگوں کے حوالے سے تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات دی ہیں۔ غزوہ بدر کے پس منظر میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری، روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھیں۔ ظاہر ہے غزوہ بدر میں مادی تیاری مکمل نہ تھی، یہ تو اللہ کی خاص نصرت کا نتیجہ تھا کہ مادی اور عسکری اعتبار سے کمزوری اور دونوں لشکروں میں بے پناہ مادی فرق کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ لیکن آئندہ کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ حالات اور ضروریات کے مطابق بھرپور تیاری کریں تاکہ ان کے اسلحہ اور ساز و سامان کو دیکھ کر دشمن پر رعب طاری ہو جائے اور وہ اسلامی لشکر کے سامنے آنے کی جرت نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو صلح کر لو، ایسا نہیں کہ تکبر و گھمنڈ میں آ کر صلح کو بھی نظر انداز کر دو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورت کے آخری حصے میں یہ بتا دیا گیا کہ وہ ایمان والے جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جانوں اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ مومنین جنہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو ٹھکانہ دیا اور ان کی نصرت کی، وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، دلی دوست ہیں۔ ساتھ ہی ہجرت کی اہمیت و فرضیات واضح فرمائی، ان لوگوں سے ولایت اور قلبی دوستی کی نفی کی جنہوں نے ایمان کے باوجود ہجرت اختیار نہیں کی، اور واضح فرمایا کہ مہاجرین و انصار ہی حقیقی مومن ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ التوبہ کی ابتدائی 93 آیات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سورۃ التوبہ اسے سورۃ برات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت بھی گزشتہ سورت کی طرح مدنی سورت ہے۔ اس کا نزول 9 سنہ ہجری میں ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کی سرکوبی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس غزوہ کو غزوہ تبوک کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ یہ غزوہ سخت گرمی کے زمانہ میں پیش آیا تھا۔ سفر بھی بہت طویل تھا اور پھل پکے ہوئے تھے جو کہ اہل مدینہ کا اہم ذریعہ معاش تھا۔ دوسری طرف مقابلہ ایک ایسی سلطنت سے تھا جو اپنے وقت کی عالمی طاقت تھی۔ یہ غزوہ اہل ایمان کے صدق و اخلاص کا بہت بڑا امتحان تھا، لہٰذا اس کو مومنوں اور منافقوں کے درمیان ایک امتیاز کا موقع گردانا گیا۔ اس کا وہ حصہ جو 10ویں پارے میں ہے اس میں 3 نکات نمایاں ہیں۔ نمبر 1 مشرکین سے برات اور ان کے خلاف جہاد کے احکام۔ نمبر 2 اہل کتاب کے خبث باطن کی وضاحت اور ان کے خلاف جہاد کی اجازت، اور نمبر 3 مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان واضح تفریق قائم کرنا۔ سب سے پہلے مشرکین سے برات اور ان کے خلاف جہاد کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے۔ سورت کی تمہید میں ان معاہدات سے برات کا اعلان کیا گیا ہے جو مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ کیے تھے۔ ان کے لیے انتہائی مدت 4 ماہ مقرر کر دی گئی۔ اس طرح مشرکین کو حج بیت اللہ سے بھی روک دیا گیا کیونکہ یہ لوگ کئی بار عہد شکنی کے مرتکب ہو چکے تھے اور اسلام کے خلاف مستقل سازشوں میں رہتے تھے۔ یہود اور ہر دشمن قوت کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے آ رہے تھے۔ اس کے بعد اہل کتاب کے خبث باطن کی وضاحت ہے اور ان کے خلاف جہاد کی اجازت ہے۔ اس حصے میں اہل کتاب کے ساتھ بھی قتال کی اجازت دی گئی ہے کہ مکر و فریب، عہد شکنی، منافقت اور جھوٹ ان کی فطرت میں رس بس چکا تھا۔ انہوں نے بھی اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ ان کی باطنی خباثتوں کو واضح کیا گیا ہے اور ان کے خلاف قتال کی اجازت دی گئی ہے۔ تیسرا موضوع جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان ایک امتیازی لائن کھینچی گئی ہے
منافقوں اور مسلمانوں میں امتیاز کرنے والی بنیادی چیز کا ظاہری سبب غزوہ تبوک بنا، جہاد، اور وہ بھی وقت کی عالمی طاقت کے خلاف، اور ایسی صورتحال میں کہ شدید گرمی اور فقر و فاقہ کا بسیرا تھا، اور اہل مدینہ جن کی معاشیات زراعت پر تھی، درختوں پر پھل پک چکے تھے، ان کو چھوڑ کر جانا ممکن نہ تھا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صرف اور صرف اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہنا سیکھا ہو اور اپنا جان و تن سب کچھ دین کے لیے قربان کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے ہوں۔ اس مشکل موقع پر سوائے چند کے سب مسلمان جہاد کے لیے تشریف لے گئے، جبکہ منافقین نے بہانے تراشے اور ان سے ایسی حرکتیں اور بہانے سامنے آئے جو انتہائی مضحکہ خیز تھے۔ بہرحال اس پارے کے آخر تک منافقین کی مذمت ہے تو قدرت کے باوجود میدان جہاد میں نہ اترے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی علامات اور بدباطنیوں کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ منافقین سب کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی ایمان کی دولت عطا فرمائے، منافقت اور منافقین سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔